اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تم لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے اور قریش کے لشکر میں سے ایک گروہ ضرور تمہارے ہاتھ آ جائے گا، مگر تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کیل کاٹے اور فوجی ساز و سامان کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ بنیاد تک کو کاٹ کر رکھ دے۔ محققین نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان مدینے سے مشرکوں کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مدینے کی حفاظت و قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ اب صرف سوال یہ تھا کہ مقابلہ پہلے لشکر کا کیا جائے یا تجارتی قافلے کا۔ آخری رائے یہی طے پائی کہ لشکر ہی سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ لشکر ہی سے اصل خطرہ تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کر دے گا۔ البتہ ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا ضرور تھا جو لشکر سے مقابلہ کرنے سے کترا رہا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لشکر سے مقابلہ کرنا موت کے منہ میں داخل ہونا ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ کن امر تھا کہ مشرکوں کے لشکر کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ لشکر مدینے پر حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ گویا اب یہ فیصلہ کن سوال سامنے تھا کہ اسلام کو باقی رہنا ہے یا نظام جاہلیت کو۔ اگر مسلمان لشکر کا مقابلہ نہ کرتے تو اسلام کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقابلے کی وجہ سے اسلام کو قدم جمانے کا موقع ملا اور نظام جاہلیت پے در پے شکست کھاتا چلا گیا۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مورخین کا اس امر پر پورا اتفاق ہے کہ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ جمہوریہ مکہ کی قسمت کا پانسا اس جنگ نے ہمیشہ کے لیے الٹ دیا اور دین اسلام کی جڑ ہمیشہ کے لیے جما دی۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ ہم 7 جمادی الاول کی شب میں داخل ہو گئے ہیں، اور میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کی فرج و شریف کی ایک حدیث شب کی ابتدا میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی خدا کی نعمت ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ دین کی خدمت کر لیں۔ حدیث نمبر ہے اور اس کا عنوان ہے خدا کی نعمت۔ عزیزان محترم، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کی فرج و شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر نماز فجر قضا ہو جائے اور انسان نماز فجر نہ پڑھ سکے تو اس پر لعنت کی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے۔ سب جانتے ہیں کہ خمس و زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی مستحق سادات، فقراء، مسکین اور یتیموں کی داد رسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا بھی مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طرح جو نماز فجر قضا کر دے وہ بھی
امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل و شریف فرماتے ہیں کہ جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔